علی کے ساتھ زہرا حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ذی الحج ہے، آج ہی کے دن حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شادی ہو گئی، اب اس کا ذکر کرنا یا ان دنوں میں خوشی منانا ضروری تو نہیں، اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا علی العظیم یا وارث الکریم۔ ماشاءاللہ بہت بہتر آپ نے سوال رکھا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ اس موقع پر خوشی منائی جائے یا نہ منائی جائے، جی قرآن پاک آپ ہمیشہ پڑھیں، ہمیشہ ثواب ہے، بے شک، اور ہمیشہ سنیں تو ہمیشہ ثواب ہے۔ میں نے عقد علی زہرا کی بات کی، آپ قرآن کی بات کرنے لگے حضرت۔ دیکھیے قرآن کی بات کرنی پڑے گی۔ جی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات قرآن مقدس کے حوالے سے تمام عالم تک پہنچایا۔ جی جس طرح سے ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسل سے اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے احکام حج کو جی قائم فرما دیا۔ بے شک، اب لوگ حج کرتے ہیں اور حاجی بنتے ہیں، جی تو اب یہ ہو گیا قرآن۔ اچھا، اسی طرح سے 12 ربیع الاول شریف کو جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ ہوئی ہے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، بے شک، اور ان دنوں میں الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہمیشہ جشن مناتے ہیں، مناتے رہیں گے انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان سبحان اللہ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سبحان اللہ، سبحان اب اس اللہ، آیت میں تو بہرحال نکاح کا ذکر کیا گیا ہے، شادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آئیے میں اگر کہوں تو جھوٹا، محقق الاسلام سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں صفحہ نمبر 108 پر نقل کرتے ہیں کہ یہ جوڑا اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ بے شک، بے شک، ایک اللہ کے گھر میں پیدا ہوا جو علی کائنات کی ذات ہے، دوسری ذات اقدس سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو نبی کے گھر میں تشریف لائی ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ رحمان شریف میں کر دیا۔ اب اس مسئلے میں تھوڑی سی حدیث پاک پر بھی نظر رکھی جائے، اور وہ یہ ہے کہ مدارج النبوت میں ہی شیخ محقق نقل فرماتے ہیں کہ سن 2 ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا گیا، جو بڑا اہم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور اس کے بعد فارغ ہو کر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے انس، ابھی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ زمین پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیں۔ تو اس طرح سے جب نکاح کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے تو ایسے میں اس پر بحث کرنا فضول ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر کرنا اور اس میں ثواب خوشی منانا ثواب کا ذریعہ ہے، چونکہ یہی وہ نکاح ہے جو بڑا اہم رہا ہے، جس کے ذریعے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے تمام عالم کو 12 اماموں کو عطا فرما دیا۔ اسی نسل سے، انہی 12 اماموں کی نسلوں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت الرضوان، جن کو دنیا بڑے پیر دستگیر کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بھی انہی کی اولاد ہیں۔ اب آپ غریب النواز تک چلے آئیں، وہ بھی انہی کی اولاد ہیں۔ اب آپ مخدوم اشرف سمنانی کی سوچوی تک پہنچ جائیں، وہ بھی انہی کی اولاد ہیں، اور آپ صابر پاک پر جاتے ہیں تو وہ بھی انہی کی اولاد ہیں۔ خواہ میرے مرشد برحق حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی انہی کی اولادیں ہیں۔ لہٰذا یہ نکاح اتنا اہم اور اتنا معتبر ہے کہ اس نکاح سے جو فیض جاری ہوا ہے وہ تمام عالم اسلام کو، تمام عالم کو اپنے فیض سے سیراب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، دولہا ہے خدا کے گھر کا، دلہن ہے نبی کے گھر کی، وہ
अर्ज़ व समा का मालिक, ये मलका बहरोबर की। वो अर्ज़ व समा का मालिक, ये मलका बहरोबर की। चली बारात चली हैदर की, रहमत के साए साए। बारात के आगे आगे वलियों ने कसीदे गाए। नबी सारे नबी सारे चले बनकर बराती।